خواتین حضرات اپنی نشستوں پر برائے نہیں میں تو رکھیے. ہاں اگر چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو 25 منٹ. آپ ٹھیک ہے؟ سلامت رہیے سر. جی آداب. مجھے بہت یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں عارفہ آپا سے کچھ بات چیت کا موقع ملے گا مجھے، اور میں نے ان سے کہا کہ آج ہم صرف گپ ماریں. گپ لگائے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، تو کچھ گپ شپ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. آواز لگ جانے کی تو اتوں ہی لگ جائے گی. بشیر بدر صاحب کا ایک شعر ہے کہ وطندان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. اور جب عارفہ آپا سے بات ہوتی ہے تو یہی وطندان سا لہجہ ہے جس میں اردو کی خوشبو ہے، وہ بے مثال ہے. ہم نے ہمیشہ بات کرتے دیکھا ہے، اردو کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اردو سے محبت اور عشق کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ اپنی زبان سے عشق کیسے کیا جائے. لیکن ایسا تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا باقی تمام زبانوں سے اور بالخصوص مغربی زبانوں سے اجتناب کر کے ہی اردو سے محبت کی جاتی ہے؟ یعنی اگر آپ انگریزی بولتے ہیں یا کوئی اور زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اردو زبان کے اہل نہیں ہیں؟ کیا یہ بھی کچھ مسئلہ ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گی کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. انسان کی بنیادی خواہش کلام کرنے کی، اور کلام کسی بھی زبان میں کیجیے، ہفت زبان ہو جائیے تو کوئی حرج نہیں. اس کلام کے ساتھ ایک دوسری خواہش، ایک تمنا اتنی ہی شدید جڑی ہوئی ہے کہ میری جڑیں کیا ہیں، میری حدیں کیا ہیں، میرا فکری اور میرا تہذیبی ورثہ کیا ہے. جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا فکری اور تہذیبی ورثہ جس زبان میں سب سے زیادہ موجود ہے اس کو اردو کہتے ہیں. اگر اس کو اردو کہتے ہیں تو میرا جی چاہے گا کہ میں اس میں کلام کروں. میں ذرا برابر بھی کسی صورت سے بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ میں کوئی کم علم آدمی ہوں. بنیادی طور پر میں بے علم آدمی ہوں، مگر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کم علم کہتی ہوں. میں 7 زبانیں بول سکتی ہوں اور بالکل ایسے ہی بول سکتی ہوں جیسے اردو بولتی ہوں. لیکن ان باقی 6 زبانوں میں میرا ورثہ نہیں ہے، میری تہذیب کا لہو اس کے لہجے میں نہیں ہے. اس لیے میں وہ زبان بولوں گی جو میری اور میرے خطے کی زبان ہے. سکتر حسن صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جو انسان اپنی زبان سے سچی محبت کرتا ہے وہ کسی اور زبان سے نفرت نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں یہ بھی بہت ایک مرز لاحق ہے کہ اگر کوئی اردو زبان سیکھنے کی کوشش کرے. میں جو نئی جنریشن ہے اس کے حوالے سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان کو اردو ان تک جتنی بھر پہنچی ہے وہ بیچارے جب اس میں کچھ کوشش کرتے ہیں تو بہت ڈانٹ کھاتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو اردو ہی نہیں آتی. اس سے بات شروع ہوتی ہے تو آپ سے، آپ کا تشریح کافی درست نہیں ہے، آپ سے کیا بات کی جائے گی. تو کیا سوچ پر بھی کچھ اثر ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بھی ایک لطیفہ کہہ لیجیے یا واقعہ اکثر سناتی ہوں زبان کے حوالے سے، اور آپ سب کی خدمت میں بھی پیش کرنے کی جسارت کروں. اگلے وقتوں کی بات ہے جب دولہا دلہن ایک دوسرے کو تقریب گزر جانے کے بھی گھنٹوں بعد دیکھا کرتے تھے. اب تو کانوکیشن ہوتی ہے اور اس میں کچھ اس کا مسئلہ نہیں رہا. تو جب ان کو تھوڑا سا سکون اور یکسوئی میسر ہوئی تو دولہا میاں نے بہت چاہا کہ وہ دلہن سے کچھ بات کریں، کچھ وہ منہ سے بولیں، سر سے کھیلیں. وہ شرمائی، گھونگھٹ میں منہ چھپائے بیٹھی رہی. یہ غریب عاجز آ کے، سردیوں کے دن تھے، آ کے آتشان کے سامنے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں ایک چنگاری اڑی اور ان کے دشالے پر گر پڑی. دلہن نے بے قرار ہو کے کہا ہے
دوشالہ جلتا ہے. اس نے کہا دوشالے کے قربا تیری بولی کے قربان دوشالے بیٹھے ہیں. میں اردو کے لیے بھی یہی کہتی ہوں، کوئی لہجہ ہو، کوئی تلفظ ہو، اس میں زبان میں بات تو کرنا شروع کیجیے. لہجہ تو نرم اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت جس تہذیب میں زندہ ہیں، جتنا درست اور جتنا ناروا لہجہ ہو اتنے ہی ہم طاقتور ہوتے ہیں. اور زبان جس قدر غیر پاکیزہ ہو، سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کلام کرنا اسی وقت آتا ہے جب ہم سب سے پہلے دوسروں کی ماں بہنوں کی عزتوں کا سوال شروع کرتے ہیں. جہاں گالی اتنی عام کر دی گئی، اور ایک خوشی مجھے اور بھی ہے کہ اب اردو میں گالیاں کم دیتی ہیں، اب انگریزی میں زیادہ دی جاتی ہیں. تاریخ کہاں ہے؟ ہسٹری آپ کا سبجیکٹ ہے اور انٹلیکچوئل ہسٹری میں خاص آپ نے کام معمولی طالب. ہاں چلیے آپ کی یہ انتظاری ہے. مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو آتا ہوگا اور آج کے بچوں میں بھی یہ سوال پایا جاتا ہے کہ کتنی ریلیونٹ ہے ہسٹری انسان کی ترقی کے لیے، کیونکہ خود تاریخ اکثر کہتی ہے کہ بھئی میں تو جھوٹ کہہ رہی ہوں، میں تو وہ نہیں ہوں، میں تو وہ کہہ رہی ہوں جو مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے. تو ایک وشفل تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے اس وقت کے انسان کی جس کے ہاتھ میں وہ قلم تھا. تو تاریخ کی ریلیونس کیا واقعی ہم اپنی تاریخ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا تاریخ سے جڑے رہنا چاہیے؟ پلٹ کر دیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ایک جملے میں جواب دوں تو بہت اچھا 25 منٹ کا سیشن ہے. تو تاریخ کے سوا کسی دوسری چیز سے جڑا نہیں رہنا چاہیے. ہم نے کیا کیا ہے کہ تاریخ سے جڑنے کی بجائے سیاست سے جڑنے، اور وہ ہر روز بدل جاتی، وہ ہر روز بدل جاتی. اور پھر سیاست میں ایک اور لطف ہے، تاریخ اپنی مرضی سے لکھوائی جاتی ہے. جی میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کے وقت میں کیا بات ہے. مطالعہ پاکستان لکھا گیا، پاکستان کی تاریخ. انیس بھی گواہ ہوں گی، ہر 3 سال 5 سال بعد پاکستان کی تحریک کے کارکن بدل جائے. شکر ہے کہ قائد اعظم کو نہیں بدلا. جب وہ اس طرح بدلتے رہے اور ایک دفعہ پتہ چلا کہ ایک صاحب تحریک کارکن، سرگرم کارکن تھے تحریک پاکستان کے اور قائد اعظم کے انتہائی معتمد ساتھی تھے. یہ 1982 کی بات ہے. قائد اعظم کا انتقال 1948 میں ہو چکا. اگر میں ساری عمر کا اندازہ بھی صحیح لگا لوں تو وہ قائد اعظم کے ساتھ گلی ڈنڈا بھی نہیں کھیل سکتا. یہ ہم تاریخ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ بدلنے سے ہم بدل گئے. ہوتا یہ ہے کہ تاریخ بھی مسخ ہوتی ہے اور ہم جھوٹے ہوتے ہیں اور مسخ ہوتے ہیں. تاریخ میں بڑی ہمت ہے کہ ہمیں آئینہ دکھا سکے، مگر کیا ہم میں ہمت ہے کہ ہم آئینہ دیکھ سکیں؟ واو کیا بات. آپ کا فلسفے بھی بہت یقین ہے بحیثیت مضمون. ترقی کا فلسفہ کیا ہے پاپا؟ انسان کی ترقی آخر کیا بلا ہے؟ اچھی بات ہے، ترقی ہے ہی بلا. جب تک آپ اس بلا کو یہ آمادہ نہ کر لیں کہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے تب تک ترقی نہیں ہوگی. ہم نے ترقی کس کو سمجھا ہے؟ میں جس شہر میں رہتی ہوں لاہور اس کا نام ہے، اور جب میں اس شہر میں پل بڑھ رہی تھی تو لوگوں کا ایک تصور تھا زندگی کے متعلق کہ ہمارے پڑوسی بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں کتابیں بہت ہیں. کہتے تھے یہ جو ہمارے برابر رہتے ہیں کمال کے لوگ ہیں، ان کے گھر سے بچہ بھی نکلتا ہے تو سلام کرتے ہیں. پھر کہتے تھے کہ کیسے اچھے لوگ ہیں، کتنے شریف لوگ ہیں
ان کے گھر سے کبھی اونچی آواز سنائی نہیں دیتی. اب میں جس شہر میں رہتی ہوں اسی میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کس قدر عمدہ لوگ ہیں. رات کو 2:30-3 بجے تک ہلوا گلا ہوتا رہتا ہے. یہ بہت پسندیدہ لفظ ہے. اور کس قدر شریف لوگ ہیں, ان کے مکان کے سامنے کم از کم 4 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں. کیا بات ہے. کبھی شرافت آپ کے حسن سلوک اور جسے آپ نے فلسفہ کہا, ان بنیادی قدروں پر یقین کا نام تھا. اب شرافت گاڑی کے نئے ماڈل کا نام ہے. اور یہ انتخاب ہم نے خود کیا ہے. اس میں کوئی صہیونی, کوئی ہندو, کوئی یہودی سازش شامل نہیں. عام طور پہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں یہی سازشیں شامل ہوتی ہیں. آپ سوچئے کہ ہم خود کو کہاں لے آئے. ہم انمول لوگ ٹکوں کے دام نکلنے لگے. آپ سے جو میں نے پہلے پوچھا کہ آپ کوئی خاص بات کرنا چاہیں گی جب ہم گپ لگائیں گے آج کے سیشن میں, تو آرکا آپا نے کہا کہ ہاں میں تعلیم و تربیت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دل کے بہت قریب ہے. تعلیم کو سن کر تو سوائے ڈگری کے, اور وہ جعلی ڈگری کے, اور تو کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے. بہت اچھا کیا. مجھے رسوا کرنے کو یہی سوال کرتا ہے. تعلیم, میں بہت سنجیدگی سے بات کہہ رہی ہوں جتنی میری سمجھ میں آ. تعلیم میرے خیال میں راستہ ہے. ہم تعلیم کو منزل سمجھتے ہیں. علم منزل ہے, تعلیم راستہ ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور اس راستے کو جو چیز روشن کرتی ہے, آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچا لیتی ہے, آپ کو بنے بنائے معیار سے ادھر ادھر ہونے سے محفوظ کر لیتی ہے, وہ چیز تربیت. اب جب تک میں پڑھتی تھی اسکول میں بھی, کالج میں بھی, تو یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تعلیم و تربیت. الحمدللہ ہم چونکہ اب بہت سے معاملوں میں خود مختار ہوئے ہیں, جیسے آبادی کے معاملے میں خود مختار ہوئے, پھر اب تازہ ترین ہم انصاف کے معاملے میں خود مختار ہوئے. اب ہمیں کوئی انصاف کی ضرورت نہیں ہے. مستند ہے میرا فرمایا ہوا, میر کے شعر کو ہم نے دل پہ لکھ لیا. اسی صورت سے تربیت. اور ایک بات اور, آج ایک اور بھی رویہ ہے. والدین کہتے ہیں کہ تربیت بھی ہم کریں اور 20,000 فیس بولے مہینے بھر کی, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو پروجیکٹس دیے ہیں, یہ پروجیکٹس نہیں کر پائیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. اور اس پروجیکٹ میں تربیت شامل ہے, کیونکہ تربیت کا پروجیکٹ نہیں ہوتا. تربیت کا پروجیکٹ نہیں ہوتا. تربیت ایک ایسا خاموش عمل ہوتی ہے جو آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ایک دفعہ آپ کا خون آپ کی رگوں میں دوڑنے لگے تو پھر آپ کو کوئی مردہ نہیں کر سکتا. ہم نے سوچا یہ تو تربیت تو کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے, لاہور بڑا قدرت. ہم کوئی کمزور جو ہماری تربیت ہوگی. ہم تو ازل دن سے پڑھ پختہ, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں, ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے, ہم کیا کریں گے جان. مگر تربیت یہ تھی جو یہ سکھاتی تھی کہ محبت کا بھی طریقہ ہوتا ہے, مگر اس سے بہتر طریقہ نفرت کرنے کا ہوتا ہے. ہم محبت اب اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں نفرت کرنا نہیں آتی. ہم محبت کرتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور نفرت کرتے ہیں دشمنی پالنے کے لیے. ہم نے لفظوں کے معنی بالکل آسانی سے ختم کر دیے. مجھے اتنا افسوس ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ تربیت کے بغیر کوئی معاشرہ چاہے کتنا امیر ہو جائے, اور ہماری عمارت میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا. یقین مانیے اگر IMF سچ مچ ایک دن کو پاکستان آ جائے اور پاکستان کے بڑے شہروں
लाहौर या कराची में सड़कों पे गाड़ियाँ चलती देखते हो तो जो कुछ देने का वादा किया वो भी नहीं देते। दूसरी बात, तरबियत एक और काम सिखाती है। तरबियत सिखाती है कि जितना दामन है बस उसी में जिंदा रहना सीखो। जितना दामन है, कम है तो कम और ज़्यादा है तो ज़्यादा। वैसे तो गालिब हमारी समझ में नहीं आता। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर आरफा, आई लव गालिब, आई लव गालिब, but what can I do? I don't know Urdu. वाह वाह वाह। अगर उनके इस जुमले को मैं अंग्रेजी में कहूँ कि डॉक्टर आरफा, आई लव लाइफ बट आई डोंट नो तरबियत। जिंदगी से मोहब्बत करने के लिए तरबियत चाहिए, और तरबियत उस चीज़ का नाम है जब आप अपने आप से उठ के जिंदा रहना सीखते हैं। अगर आप शिरकत करना जानते हैं और शरीक करना जानते हैं। हमने क्या किया कि अब मैं और आप बैठे हैं ना यहाँ, मैं आपसे बहुत पहले से बैठी हूँ और बड़े बड़े फलसफे हमने आज झाड़ दिए हैं, फिर बचा नहीं होना, मगर अब हम आपस में बात नहीं करते। मुकालमा ख़त्म हो गया हमारे दरमियान से। कितनी बातें तो मुकालमे ही में तय हो जाती हैं। कोई खफा होता था तो उससे जाकर पूछते थे कि क्यों खफा, वो थोड़ी देर तो नहीं बताते और नाराज होते। अगर आप उनसे बहुत रसान ठंडे दिल से पूछते थे कि नहीं जी चाहता है बताइए हमसे क्या गलती हुई, आप क्यों खफा हैं, और अगर आपको अपनी गलती पता चल जाती है, दुरुस्ती उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। वरना दुरुस्ती नहीं, दुरुस्ती का प्रोजेक्ट नहीं है। अब वो व्हाट्सएप पे माफ़ी तलब करें, कोई इमोजी पे हो जाती है नहीं जाने की जरूरत। और मैं लॉर्ड मेकाले की बहुत मम्मी हूँ, एक ऐसा अच्छा लफ्ज़ हमें सिखा है, किसी की इज्जत ले लीजिए सॉरी, किसी को बेजा बोहतान लगा दीजिए सॉरी, जान ले लीजिए सॉरी। मैंने एक साथ से कहा था कि कुछ नहीं तो आधी कह दिया था। जी आप ये कहिए कि मैं बहुत साफ बात करता हूँ या करती हूँ और किसी का दिल दुखा दीजिए। बहुत उम्दा। जितनी बातें आप कर रही हैं आज और हम सब सुन रहे हैं, एक बहुत कुशादगी का एहसास है, एक रोशनी सी नज़र आती है, कहीं कुछ खौफ नज़र नहीं आता, कोई हद नज़र नहीं आती, आप सोचने की इजाज़त दे रही हैं। ये रोशन ख्याली, ये भी क्या चीज़ है? रोशन ख्याल मजहब, रोशन ख्याल अदब, रोशन ख्याल गुफ्तगू या सोच। मैं एक दरमियाने दर्जे के तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे बहुत खुशी है, नाज़ा हूँ कि मैं दरमियाने दर्जे से ताल्लुक़ रखती हूँ, उसकी वजाहत कर रही हूँ। उससे बड़ी बात यह है कि मैं किसी सूरत इस बात का शुक्राना अदा नहीं कर सकती कि जो वालिदैन मुझे मिले। और ये खुश ख्याली, रोशन ख्याली, हम रोशन ख्याली के पीछे लट तो क्या टैंक लेके पड़ गए, तो पता नहीं रोशन ख्याल होगा तो शायद मुल्क भग से हो जाए। उनका ख्याल है ये सिर्फ मगरिब की चीज़ है, हम मशरिक़ी मैंने लोग थोड़ी देर रोशन पहले अर्ज किया था कि हम तो गुनाहगार हैं ही। ईश्वर जरूर कहती है हम गुनाहगार औरत हैं, मगर वो ताने में कहती हैं हम तो गुनाहगार हैं ही नहीं। गुनाहगार तो जो है, सबसे बड़ी बात ये है, आसान तरीन तरीका है बुज़दिल आदमी का अपने आप को बचा लेने का कि अपनी गलतियों को जमा करके दूसरों के दामन में डाला। तो हौसला इस बात का है कि गलती हो गई थी, पता चल गया कि गलती हुई थी, तो गलती दुरुस्त कर लीजिए। जिसके साथ ज्यादती हुई थी उससे जाके बहुत नेक नियती से माफ़ी मांग लीजिए। मैंने अभी तक
ابھی تک ایسے انسان بہت کم دیکھے ہیں جن سے آپ نے نیک نیتی سے معافی مانگی ہو اور انہوں نے آپ کو گلے میں لگا لیا. نہیں ہوا. ابھی ہم اتنے برے نہیں ہوئے. روشن خیالی کی بات بیچارے پرویز مشرف میں بیچارہ ان غریب نے الفاظ استعمال کیے تھے نا, انلائٹنڈ ماڈریشن. اوہو, انہوں نے کہا کہ اب یہ تو اچھا. ایک مزے کی بات ہے, یہ بات میں کہتے نہیں تکتی, بہت دفعہ کہہ چکی ہوں. جو زبان ہم بولتے ہیں, جو رویے ہم اختیار کرتے ہیں, جو ہمارا برتاؤ ہوتا ہے, وہ اس کی بدولت آتا ہے جو ہمیں چوری کھلاتا ہے. وہ صرف چوری نہیں کھلاتا, وہ اپنا ایک ایجنڈا بھی آپ کے لیے بھیجتا ہے کہ یہ سب کچھ کرو گی تو ساری چوری تمہاری, اصلی گھی میں گوندھی ہوئی اور تم. ایک دفعہ غیرت ہو اور کہیں کہ حضور نہیں چاہیے آپ کی, ایک نسل بھوکی مر جائے گی ویسے بھی تو دوسری تمام نسلیں سر اٹھا کے کھڑی ہو جائیں. اور ایک بات اور آپ سے کہوں, روشن خیالی کی جو بات, جسے نقصان اٹھانا نہیں آتا اسے نہیں معلوم فائدہ کس کا ہے, اسے نہیں آتا. اور روشن خیالی میں کیا بری بات, اگر آپ اس کو تاریخ خیالی کہیں گے, اور وہ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں تاریخ, کیونکہ روشنی میں چیزیں سمجھنے لگتے ہیں, عقل سے سمجھ لیتے ہیں, احساس سے سمجھ لیتے ہیں, کسی دوسرے کی کہی ہوئی بات کو سمجھنے سے سمجھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش. اچھا, سارا جھگڑا اس ملک میں لباس کا ہے. ہمارے یہاں مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں کراچی سے آج زندہ چلی گئی تھی, یہ میں اگر دین کی بھی یونیفارم ہو جائے گی, اگر دین کی بھی یونیفارم ہو جائے گی, ہری پگڑی والے, لال پگڑی والے, سفید ٹوپی والے, کالی ٹوپی والے, اونچی شلوار والے, نیچی شلوار, کیا مصیبت ہے. کوئی اللہ کا بندہ نہیں رہا, پہلے اللہ میاں کھڑے کر کے پوچھیں گے یونیفارم کون سی پہنتے ہیں. اور اب یہ عالم ہے, آپ کے لیے میں کافر, میرے لیے آپ کافر. ہم روشن خیال ہو گئے الحمدللہ. اب اس ملک میں مسلمان کوئی لگے نہیں. یہ کفر کی بات کہاں سے آئی؟ ہر بات پہ کفر کا فتویٰ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے. بہت اچھی بات ہے. نماز پڑھی ہے کہ نہیں, روزہ رکھا ہے کہ نہیں, ہم ایک دوسرے سے وہ سوال نہیں پوچھتے جو ہم پوچھ سکتے ہیں. تمہارا مذہب کون سا ہے؟ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہو؟ قیام میں کھڑے ہو تو ٹانگوں کے درمیان سے دمبا گزر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی مجھ سے یہ بھی پوچھے ایسا طبیعت ٹھیک ہے, گھر میں کوئی دوا لانے والا نہیں ہے, میں معلوم. جو انسانوں کے انسانوں سے پوچھنے کے سوال ہیں وہ اگر ہم پوچھیں تو ہم روشن خیال ہیں. اور اگر ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے رہے جو خدا ہم سے پوچھے گا تو ہم بہت اچھے ہیں. اور ایک بیچارہ میرا غالب تو کہہ گیا تھا کہ اسے تو شرم دامنگیر ہوتی ہے. خدا ہوتے ہمیں شرم دامنگیر بھی نہیں ہوتی, خدا ہوتے. جو جس جگہ کھڑا ہے وہ خود کو خدا سمجھتا ہے. اور میں روشن خیالی کے حق میں ہوں, اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ زندہ نہ بھی گئی تو سچی تو واپس جاؤں گی. روشن خیالی ذہن کی پھپھوندی اتارنے کا نام ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے. روشن خیالی دل پہ سے ظلم کی کالک مٹانے کا نام ہے. ظلم
सबसे बड़ी, और हम जुल्म समझते हैं वो किसी का गला काटा तभी जुल्म हुआ, एक छोटा सा झूठ बोल दिया वो भी जुल्म। और मुझे अरबी ज़बान के लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, इसके मानिए हद से बढ़ जाना। तो हम में से कौन हद से नहीं बढ़ता जब मौका मिलता? तो हम सब जाए, हम सब जाए। रोशन ख्याली को हमें समझा दिया है कि जी मगरबी होना जो है वो बहुत बुरी बात है। मुझसे एक बहुत मुत्तकी परहेजगार साहिब इल्म ने पूछा कि देखिए मुसलमानों का क्या हमारे जाने का वक्त है, वैसे बात पूरी कर। तो मुसलमानों का क्या बुरा वक्त है, दुनिया में कहीं भी तरक्की याफ्ता नहीं, कोई उनकी इज्जत नहीं, कोई पीजीदाई नहीं, कुछ नहीं। और वो मगरब वालों को देखिए रोज़ से रोज़ बढ़ते जाते हैं, दौलत में उनकी इजाफा होता जाता है, इल्म में वो बेहतर है, अखलाक में वो बेहतर है। उन साहब का एक कहना, मैंने कहा हुजूर वाला कुरान तो आप समझते हैं। अब उनको गुस्सा आ गया कि ये खातून उम्र के इस हिस्से में बाल कटे हुए अंग्रेजी बोलती है और मुझसे कहती है कि कुरान बोले क्या है बताइए। मैं कहती परवरदिगार ने वादा किया है कि हम हर इंसान को उतना ही देते हैं जितनी वो कोशिश करता है। वो कोशिश कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। आप अपना सोशल मीडिया खोल के देखिए, वो कहते हैं कि 300 दफ़ा सूरह कुल अल्लाह पढ़ लें, सुबह तक करोड़ों के कमाई आ जाए। मैंने अपनी पूरी एक रात ज़ाय की 300 दफ़ा कुल अल्लाह, सुबह आंखें पढ़ के देखा, कम बहुत एक पैसा कहीं नहीं। आज आखिरी रोज है कॉन्फ्रेंस का। हमें ये नहीं मालूम कि पर्दे के पीछे कौन है जो हमें ये पर्चियाँ भेजता है। पहली पर्ची पे लिखा है आखिरी 10 मिनट शुक्रिया, दूसरी पे उन्होंने कहा अंग्रेजी में लिखो लास्ट 2 मिनट्स थैंक्स, और तीसरी पे लिखा है टाइम थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बेहद शुक्रिया। नहीं बिल्कुल शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और आप सब लोगों से सिर्फ एक बात कहना कि खुदा के लिए खुश रहना सीखिए। खुदा के लिए खुश रहना सीखिए। जो खुश होता है वो मुतमईन होता है, जो मुतमईन होता है वो अमल करता है, जो अमल करता है वो बामुराद होता है, और जो बामुराद होता है वो सुरखुरू होता है।